اللہ نے عجیب درد دیا تھا اور بڑا پرسوز لہجہ بھی عطا کیا تھا. لحیم شہین تھے، انگریز سے بڑی نفرت تھی، انگریز کے خلاف تقریر کرتے تھے. ہمارے فادر آف دا نیشن نے کہا تھا کہ شاہ جی تقریر نہیں کرتے، جادو کرتے ہیں. جدھر سے گزر جاتے تھے ایک تقریر ہوتی تھی اور انگریز کے خلاف ایک آگ لگا دیا کرتے تھے. شاہ جی کی تقریر کا یہ حال تھا کہ لوگوں نے کہا ہے کہ ملک کی آزادی میں دوسرے لوگوں کا حصہ 1% ہے، 1/3 ہے، اور شاہ عطا اللہ بخاری کی خطابت اور ان کے بیان کا حصہ 2/3 ہے. یعنی تقریباً 70% ملک کو آزاد کرانے میں حصہ عطا اللہ شاہ بخاری کے بیانات اور ان کی خطابت کا ہے. عجیب قرآن کریم پڑھتے تھے، قرآن کریم پرسوز انداز میں پڑھتے تھے. انگریز کے خلاف بغاوت کے جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا، مقدمہ چلا اور آخر میں پھانسی کی سزا ہو گئی. جج نے ان سے پوچھا کہ عطا اللہ آخری خواہش کیا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے عجیب بات کہا میرے دل کی حسرت اور میری زندگی کی آخری تمنا بس ایک ہے کہ میں نے مجمع کو قرآن سنایا ہے، میں نے تنہائی کو قرآن سنایا ہے، میں نے منبر و محراب سے اللہ کا کلام سنایا ہے، میں نے چلتی ہوئی باد سرسر کو قرآن سنایا ہے، اٹھتی ہوئی موجوں کو میں نے قرآن سنایا ہے، میں نے اپنوں کو اور بیگانوں کو قرآن سنایا ہے، ہر جگہ گلی چوراہے اور شاہراہے کو میں نے قرآن سنایا ہے. میرے زندگی کی حسرت، میرے دل کی آخری تمنا باقی رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آج تک میں نے عدالت میں قرآن نہیں سنایا. مجھے عدالت میں قرآن سنانے کا موقع دیا جائے، پھانسی کا پھندا پہنا دیا جائے، عطا اللہ آخری سفر کے لیے روانہ ہو جائے گا. جج نے یہ سنا تو اس نے سوچا یہ پاگل کہیں گے، یہ کوئی تمنا ہے؟ ارے یہ کہنا تھا کہ آئی کال مائی مدر، میں اپنی بیوی سے اور اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا کوئی خواہش ہے؟ کہا ٹھیک ہے لو. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے پھر وہ اپنے بالوں کو سیٹ کیا. انگریز سے اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو چیونٹی انگریز کو کاٹے گی عطا اللہ اس کو شکر کے دانے کھلائے گا، اور جو کتا انگریز کو بھوکے گا عطا اللہ اس کو گھی کے پراٹھے ڈالے گا. اتنی نفرت انگریز سے تھی. ہمیں کتنی محبت انگریز سے. ہمارا لباس بتاتا ہے، ہماری لڑکیاں اور ان کا پہراوا اور ان کی تہذیب، ان کی اسکول اور کالج کا انتخاب اور ان کی موبائلوں کا استعمال بتاتا ہے کہ انگریز سے کتنی نفرت ہے اور کتنی محبت ہے. انہوں نے اپنے بالوں کو سیٹ کیا. جب وہ جیل میں تھے تو ایک مرتبہ جیلر نے ان کے سر کی طرف ہاتھ بڑھا کر ایسا ٹوپی کو کھینچنا چاہا تھا، لینا چاہا تھا. تو عطا اللہ شاہ بخاری بڑے لحیم شہین تھے، انہوں نے وہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا پیچھے لوٹ دیا تھا اور پھر ٹوپی اتار کر اس کو دے دیا تھا. پھر اس کے بعد کہا تھا کہ جس ٹوپی کو انگریز کا ہاتھ لگ جائے زندگی میں دوبارہ سر پر نہیں آ سکتی ہے. تو ٹوپی پہننا چھوڑ دیا تھا. بس پھر ایسا کپڑا ڈال لیا کرتے تھے اور تلاوت اور نماز ادا کیا کرتے تھے. عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنے بالوں، گھنگریالے بال تھے، بڑے سے تھے، ان کی تصویر آپ نے دیکھ لینا، نیٹ پر دکھ جاتی ہے. ایسے بالوں کو سیٹ کیا، بال سیٹ ہو گئے تو انہوں نے چلنا شروع کیا. ایک زمانہ گزر گیا تھا کہ انہوں نے بیٹھ کر قرآن کریم اور بیٹھ کر تقریر کرنا بند کر دیا تھا. انہوں نے اپنے نوجوانوں کے لہو میں دشمنوں کے گھوڑے کے ٹاپوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا. انہوں نے اپنی بہنوں کی عصمتوں کو تار تار ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اپنی ماؤں کے دوپٹوں کو اترتے ہوئے دیکھا تھا، اور اپنے بزرگوں کے تاجوں کو اور ان کی ٹوپی اور ان کی اماموں کو دشمنوں کے پیروں تلے رونتے ہوئے دیکھا تھا. اس لیے وہ درد تھا جو ان کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا. وہ اسٹیج پر چلتے ہوئے تقریر کرتے تھے اور تقریر کرتے کرتے کبھی کبھی وہ شعر بڑے درد انگیز انداز میں پڑھتے تھے. میرے پشت کی لکیریں تیرے ظلم کی لکیریں میرے پشت پر پڑی ہیں، تیرے ظلم کی لکیریں میرے پشت پر پڑی ہیں، ابھی اور کر جفائیں تیرے ظلم میں کمی ہے، ابھی اور کر جفائیں. ابھی اور ستم آنے دو، 14 کے نعروں کی طرح اور ظلم آنے دو. ابھی تک یہ امت اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئی. ابھی اور اسے ٹھوکر کی ضرورت ہے، ابھی اور اسے جھٹکوں کی ضرورت ہے. یہ جب متوجہ ہو جائے گی جب جھٹکے بند کر دینا. انہوں نے بالوں کو سیٹ کیا، چلنا شروع کیا اور قرآن کریم شروع کیا. تو ایک وقت وہ تھا
علامہ اقبال نے کہا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. جو کہتا ہے کہ چلو ٹوٹ پڑو اس کی اذا اور ہے، اور جو اذان روزانہ مائک میں دیتا ہے اس کی اذا اور ہے. عطاء اللہ شاہ بخاری روزانہ جب قرآن پڑھتے تھے تو انہیں پتہ تھا کہ عطاء اللہ ممبر سے قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن ختم ہوگا، اپنے گھر بچوں میں پہنچ جاؤ گے. اسٹیج سے قرآن پڑھتے تھے تو انہیں پتہ تھا کہ عطاء اللہ قرآن ختم کرو اور چلو دوستوں کے ساتھ چل کر کھانا کھاؤ. ان کو آج پتہ تھا کہ عطاء اللہ تیرا پڑھنا، آج کا پڑھنا عجیب پڑھنا ہے کہ آج تیرا قرآن ختم ہوگا اور گلے میں پھانسی کا پھندا پہنا دیا جائے گا. اس لیے عطاء اللہ پڑھ رہے تھے اور ٹوٹ کر پڑھ رہے تھے، جوش میں پڑھ رہے تھے، اور قرآن کا معجزہ ظاہر ہونے لگا تھا. جب انہوں نے جھٹکے دیا، بالوں کو سیٹ کیا، ٹہلنا شروع کیا اور قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، تھوڑی دیر ابھی پڑھے تھے کہ جج کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، وکیل آنسو بہانے لگے. اور جب وہ ٹہلتے ہوئے قرآن میں مگن تھے تو پھر انگریز نے، جج نے قلم اٹھایا، اس کو توڑا، کاغذ اٹھایا، اس کو پھاڑا. اب وہ تو پڑھنے میں مگن تھے، ٹیبل پر ہاتھ مارا اور روکا. عطاء اللہ بخاری سے کہا شاہ جی رک جاؤ، جس قلم سے پھانسی لکھی تھی وہ ٹوٹ گئی اور جس کاغذ پر لکھا تو وہ پھٹ گیا، اور کیا کروانا چاہتے ہو؟ اور جن لوگوں نے آرگومنٹ کر کے ان کو یہاں تک پہنچایا تھا، ان وکیلوں کو خطاب کر کے اس جج نے کہا تھا جو آدمی اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا.